السلام کی پیدائش کلدیہ کے ایک قدیم شہر ار میں ہوئی، جہاں لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے والد کا نام آزر ہے کہ ایک مشہور بت ساز تھے جنہوں نے لوگوں کے لیے دیوتاؤں کے مجسمے بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام محالت تھا کہ ایک نیک عورت تھی جو ایک خدا پر یقین رکھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص بچے تھے جو ابتدائی عمر سے ہی روحانی طاقت اور حکمت کے حامل تھے۔ ان بتوں کی پوجا کے خیال کو قبول نہیں کر سکتے تھے جو اس کے باپ اور اس کے لوگوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ ان بے جان اشیاء کی تخلیق پر کوئی طاقت یا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کا مشاہدہ کیا اور محسوس کیا کہ وہ بھی خدا کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔ اس نے خدا کے ساتھ ایک مضبوط تعلق محسوس کیا اور اسے مزید جاننا چاہتا تھا۔ رات جب وہ ابھی چھوٹا لڑکا تھا، اس نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے ایک روشنی دیکھی اور ایک آواز سنی کہ اے ابراہیم، میں تمہارا رب ہوں، میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ وہ اپنے دل میں سکون اور خوشی کا احساس لے کر بیدار ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا نے اسے اپنی قوم کے لیے نبی اور رسول کے طور پر چنا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ اور اپنے لوگوں سے ان کی بت پرستی کے بارے میں سامنا کرے گا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ کون سی مورتیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ہمارے معبود ہیں، وہ ہمیں خوش نصیبی لا کر دیتے ہیں اور ہمیں برائی سے بچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ وہ آپ کو سنتے ہیں جب آپ انہیں پکارتے ہیں۔ کیا وہ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نہیں جانتے، ہم صرف اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ صرف ایک ہی خدا ہے جس نے تمہیں اور باقی سب کچھ پیدا کیا ہے؟ صرف وہی ہے جو تیری عبادت اور اطاعت کا مستحق ہے۔ وہ واحد ہے جو آپ کو سن سکتا ہے، آپ کی مدد کر سکتا ہے اور آپ کو معاف کر سکتا ہے۔ تمام جہانوں کا رب ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ وہ اس کی باتوں سے حیران ہوئے اور کہنے لگے، تم ایک بے وقوف لڑکے ہو، تمہیں ہمارے معبودوں کا کوئی علم نہیں، تم ہماری روایات اور رسم و رواج کے خلاف جا رہے ہو، آپ ایک فسادی اور باغی ہیں، ہمیں چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں سزا دیں گے۔ اس نے کہا، میں تمہاری دھمکیوں اور تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا، میں صرف اس اللہ سے ڈرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور میری رہنمائی کی۔ وہ میرا محافظ اور میرا دوست ہے، اس نے مجھے سچ دکھایا ہے اور میں اس سے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ میں آپ کو صرف اسی کی عبادت کرنے اور اسی کے راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہوں، وہ تمہیں دنیا اور آخرت میں برکت دے گا۔ وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ہم تمہاری یا تمہاری خدا کی نہیں سنیں گے، ہم اپنے معبودوں اور اپنی طرز زندگی پر قائم رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمیں تبلیغ کرنا بند نہ کیا تو ہم آپ کو آگ میں زندہ جلا دیں گے۔ اس نے کہا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ انہوں نے اسے ایک بڑی آگ میں پھینک کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جو انہوں نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ وہ اسے باندھ کر آگ میں لے گئے۔ انہوں نے اس نفرت اور بغض کے شعلوں میں
پھینک دیا، لیکن خدا نے اسے ان کی شیطانی منصوبے سے بچا لیا۔ اس نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈی اور پرسکون رہنے کا حکم دیا۔ آگ نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ بغیر کسی نقصان کے سے نکل آیا۔ اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے آگ سے اور ظالم لوگوں سے بچایا۔ اس نے اپنے شہر اور اپنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور دوسری سرزمین کی طرف ہجرت کی، جہاں وہ آزادانہ طور پر خدا کی عبادت کر سکتا تھا اور اس کا پیغام پھیلا سکتا تھا۔ وہ خدا کی عظیم ترین پیغمبروں میں سے ایک ہوئے، جنہوں نے صبر اور ایمان کے ساتھ اس کے تمام احکام اور آزمائشوں کا پورا کیا۔ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مکہ میں کعبہ کو زمین پر سب سے پہلے عبادت گاہ کے طور پر تعمیر کیا۔ اس نے اپنے بیٹے اسماعیل کو خدا کی خاطر قربان کر دیا، لیکن خدا نے اس کی جگہ اس نے اپنی بیوی سارہ سے ایک اور بیٹا اسحاق پیدا کیا۔ وہ بہت سے عظیم انبیاء اور قوموں کی اجداد بن گئے، جس میں اسماعیلی، بنی اسرائیل، عرب، یہودی، عیسائی اور مسلمان شامل ہیں۔ انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے خدا کا دوست۔ وہ پوری انسانیت کے لیے ایمان، فرمانبرداری، خلوص، جرات، سخاوت، حکمت اور رحم دلی کا نمونہ تھے۔ وہ شہر حبرون میں بڑھاپے میں انتقال کر گئے، جہاں وہ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ دفن ہوئے۔ خدا کی سلامتی اور برکتیں ان پر اور ان کے اہل خانہ پر ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کا